الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء۔ حضرات محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31 ہم سمجھیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کا بقیہ حصہ بیان فرما دیا ہے۔ اس رکوع کے بعد موضوع تبدیل ہو جاتا ہے۔ حقوق نسواں کے سلسلے میں آج جو حق بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی خاتون کو طلاق دے دی جاتی ہے اس سے پہلے کہ اس کی رخصتی ہو، صرف نکاح ہوا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے اور کوئی تعلق نہیں ہوا، اور عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے، تو اب اس کو حق مہر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، اس کو گھر سے کیسے رخصت کیا جائے گا، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کے بیان فرمایا۔ دوسرا یہ حکم ہے کہ یہ معاملہ خاندان کا، معاشرے کا معاملہ تب ہی درست رہتا ہے جب تم نماز کو درست کرتے ہو، کیونکہ نظام صلاۃ قائم کرنا نظام اسلام کو قائم کرنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز کو بھی قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور دین کی بنیاد نماز کو قرار دیا ہے۔ اس لیے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا ہے کہ بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ جب تم پکے اور مخلص نمازی بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی ان احکام کو ادا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم ان مضامین کو ان آیات کی مدد سے سیکھتے ہیں۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی حرج تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، تو چھونے سے پہلے طلاق دے دی، او تفرضوا لہن فریضہ، یا حق مہر طے کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ومتعوہن، تو ایسی صورت میں ان طلاق یافتہ عورتوں کو، گویا وہ کنواری ہی ہیں ایک لحاظ سے، ان کو کچھ متاع، کچھ سامان دو، علی الموسع قدرہ، صاحب وسعت ہے، جس کا ہاتھ کشادہ ہے، وہ اپنی قدرت کے مطابق کچھ دے اپنی مطلقہ کو، وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے، تنگ دست ہے، وہ اپنی مقدرت کے مطابق، طاقت کے مطابق کچھ دے کے رخصت کرے، متاعا بالمعروف، اور یہ جو سامان زیست دیا جائے گا یہ معقول انداز سے، معروف طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ حقا علی المحسنین، یہ محسنین کے اوپر حق ہے۔ گویا کہ یہ احسان کا تقاضا ہے، بھلائی کا تقاضا ہے کہ ظاہر ہے آپ سے منگنی ہوئی، رشتہ ہوا، ایجاب قبول بھی ہو گیا، اور حق مہر ابھی ادا نہیں کیا یا طے نہیں کیا، اس سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، تو ظاہر ہے اس کی شہرت کو، اس کی عزت کو ضرور دبا لگا ہے۔ لوگوں میں بات تو ہوگی کہ پتہ نہیں کیوں طلاق ہو گئی ہے، بچی میں کیا نقص تھا، لڑکی میں کیا خامی تھی، تو ظاہر ہے اس کی عزت میں فرق آیا ہے، تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ کچھ نہ کچھ بھگتنا ہوگا تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دیتے ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے فریضہ بھی فرض کر لیا ہے۔ فریضہ سے مراد ہے حق مہر، مہر بھی طے کر لیا ہے۔ پہلی صورت تھی کہ مہر ابھی طے نہیں کیا تو تب بھی دینا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اگر حق مہر طے ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے طلاق دی ہے رخصتی سے پہلے ہی، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، پھر اس حق مہر کا نصف آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ خواتین، وہ طلاق یافتہ آپ کی جو بیوی ہیں، وہ آپ کو معاف کر دیں اپنی مرضی سے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یہ اس کا سرپرست ہے، ولی ہے، وہ معاف کر دے،
تو الگ بات ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ حق مہر کا نصف اس کو ادا کریں، آدھا حق مہر ضرور دیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ آگے ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیٹی والوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر آپ حق مہر معاف کر دیتے ہیں کہ غریب آدمی تھا، ٹھیک ہے، منگنی ہوئی، نکاح ہو گیا، حق مہر بھی طے ہو گیا، پھر آگے رخصتی نہیں ہوئی، نباہ نہیں ہوا اور طلاق دے دی، کسی بھی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اب اس کو معاف کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آئندہ بھی آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم فضل نہ بھولو آپس میں، ایک دوسرے پر جو فضل اور کرم اور رحم کا معاملہ ہے اس کو فراموش نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو خوشگوار ماحول تب پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ احسان کا رویہ اختیار کرے، عفو و درگزر سے کام لے۔ قانون اور 100% ضابطوں کی پابندی سے معاشرے میں کنٹرول تو ہو جاتا ہے معاشرہ، لیکن خوشگواری نہیں آتی، وہ خوشی اور انبساط، وہ جو بشاشت ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ملتی، جو دلی اطمینان ہے، جو ایک سکون ملا کرتا ہے آپس میں میل جول کی صورت میں، تو وہ نہیں ملا کرتا۔ بالکل ناپ تول کر کے بالکل ترازو سیدھا رکھا جائے، نہیں، تھوڑا سا جھکا کے دینا چاہیے، تھوڑا سا زیادہ ہی نواز دینا چاہیے، اس سے معاشرے میں خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی نگہبانی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی۔ صلاۃ وسطیٰ کا ایک مفہوم جو صاحب تفہیم القرآن نے بیان فرمایا، سید مودودی رحمہ اللہ نے، کہ یہ وہ نماز ہے جو بڑی یکسوئی سے، بڑے اہتمام سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ ادا کی جائے، وہ صلاۃ وسطیٰ ہے، اطمینان اور سکون والی نماز۔ اور روایات سے جو چیزیں ہیں اس میں مختلف ہیں، کسی نے کہا کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، کسی نے کہا فجر کی نماز درمیانی نماز ہے، کسی نے کہا عصر کی نماز درمیانی نماز ہے، جیسے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نماز عصر کے لیے صلاۃ وسطیٰ کے الفاظ نکلے ہیں۔ جب غزوہ احزاب ہوا اور کافروں نے 10,000 کا لشکر لا کے مسلمانوں کو گویا مجبور اور پابند کر دیا تھا، خندق کھود کر دفاع کرنا پڑا، تو اتنی کڑی آزمائش اس وقت آئی کہ نماز بھی مؤخر ہو گئی، اور مغرب کے قریب جا کے کہیں تھوڑی فرصت ملی تو نبی علیہ السلام نے بد دعا دی کافروں کو کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں اور کافروں کو کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے غافل کر دیا۔ تو وہ عصر کی نماز ہے جس کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا گیا۔ تو بہرحال اس میں مختلف روایات ہیں، کوئی تعین نہیں ہے۔ ہاں، جو اس صاحب تفسیر نے فرمایا ہے، تفہیم القرآن کے مفسر نے، کہ وہ نماز جو بندہ بڑے اہتمام سے ادا کرتا ہے اطمینان سے، اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اگلے الفاظ خود اس کی تشریح کر رہے ہیں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانت اور فرما بردار ہو گئے۔ تو گویا فرما برداری، خشوع اور خضوع اور یکسوئی اور حنیفیت کے ساتھ، حنیف ہو کر جو نماز ادا کی جائے اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جائے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب اگر نماز ادا کر رہے ہیں لیکن خوف ہے، دشمن کا محاصرہ بھی ہے، ہر وقت حملے کا خطرہ ہے، فَرِجَالًا، تو آپ چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لو۔ رجل کہتے ہیں پاؤں کو، رجال کہتے ہیں پیدل چلنا، اور رکباناً، یا سواری کے اوپر آپ راکب ہیں اور اپنی مرکب پر ہیں، سواری پر ہیں، تو اس پر بیٹھے بیٹھے بھی نماز ادا کر لو۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نماز کا اہتمام کیسے سکھا رہے ہیں کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا چاہیے، اور نماز کے اوقات کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع رکھا ہوا ہے۔ جیسے فجر کی نماز طلوع آفتاب تک ہے وقت اس کا، اور پھر ظہر کی نماز زوال کے بعد سے لے کر مثل ثانی تک ہے، اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، اور اس کے اندر بھی 2-2.5 گھنٹے مل جاتے ہیں، 3 گھنٹے، اور پھر آگے عصر کی نماز کا بھی غروب آفتاب تک وقت ہے۔ تو اب اس وقت کے اندر اندر نماز ادا کرنا دراصل یہ نماز کی پابندی ہے، اس سے باہر جائیں گے تو یہ نماز قضا شمار ہوگی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب تم خوف کی حالت سے امن کی حالت میں آ جاؤ،
فاذکروا اللہ کما علمکم، تو پھر تم اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ گویا جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر عملی کے ذریعے بھی، روایات کے ذریعے بھی جو نماز کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ جیسے کہ پہلی وحی نازل ہوتے ہی جبریل امین علیہ السلام نے نماز وضو کا طریقہ بھی بتایا نبی علیہ السلام کے سامنے، اور ان کو نماز پڑھا کے نماز کا بھی طریقہ سکھا دیا تھا۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل کو نماز پڑھتے دیکھا، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، تابعین نے اپنے اصحاب نبی کو دیکھا، اور تابعین نے تابعین کو دیکھا۔ اس طرح کر کے یہ دیکھا دیکھی، ظاہر ہے آج بھی جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ نماز کے تمام مسائل احادیث سے تو نہیں سیکھتا نا، وہ تو ماں باپ کو دیکھ کے، مسجد میں نمازیوں کو دیکھ کے وہ سیکھتا ہے یہ ساری چیزیں۔ روایات کا علم اور درایت کا علم اور آگے ضعیف اور مرفوع حدیث کا علم بہت دور کی بات ہے۔ نماز تو دراصل رویت اور پریکٹس اور دیکھنے کے ساتھ عام طور پہ تعلق رکھتی ہے۔ آج بھی بڑے سے بڑے عالم کو بھی بہت کم پتہ ہے کہ میں یہ سجدہ جو کر رہا ہوں اس کی کیا روایت ہے، یا قومہ جلسہ قادہ اور بہت ساری چیزیں۔ بہرحال یہ میں بہت تفصیل میں چلا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب امن نصیب ہو جائے تو اس تعلیم کے مطابق اب نماز ادا کریں گے، یعنی قیام کریں، رکوع سجدہ، زمین پر کھڑے ہو کے پاکیزہ جگہ پر، یہ سب عمل ہونا چاہیے۔ ما لم تکونوا تعلمون، فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا، اس طریقے پر ہی اب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اپنے طور پہ بندہ کہے جی کہ بعض کہتے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں بلکہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک صاحب کو کہا کہ بھئی آپ نماز کا وقت ہے، دم درود تو بہت کرتے ہو، تعویذ گنڈا بھی کر رہے ہو، اور تمہارے یہ چھو منتر سے لوگوں کو شفا بظاہر مل رہی ہے، تو نماز بھی پڑھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ کہتا میری یہیں مصلی پہ نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھی مسجد میں باجماعت ادا کرو۔ کہتے ہیں نہیں ہماری نماز، میں نے کہا آپ نماز میں پڑھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں بس ایک وظیفہ ہے، وہ بس اللہ حکم کرتے ہیں، یہی ہماری نماز ہے۔ بھئی یہ تو اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی، نہ ہی اللہ نے یہ تعلیم دی ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے نماز کے لیے کوئی عمل متعین نہیں کر سکتے، یہ تو طے شدہ اعمال ہیں جو اللہ نے سکھا دیے ہیں۔ اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 239، یہ ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا۔ والذین یتوفون منکم، آگے بیچ میں نماز کا تذکرے کرنے کے بعد مزید تتمہ ہو رہا ہے عورتوں کے مسائل کا سورہ بقرہ میں، کہ وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا اور پیچھے اپنی بیوہ چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں اس بیوگان کے لیے کوئی وصیت کر کے جائے، متاعا الی الحول غیر اخراج، اور وصیت کیا ہے کہ اس کو 1 سال تک نان و نفقہ دیا جائے گا، کھانا پینا اور کپڑے وغیرہ یہ چیزیں اس کو دی جائیں گی، اور گھر سے نکالا نہیں جائے گا، غیر اخراج، زبردستی گھر سے دھکے دے کے نکالا نہیں جائے گا۔ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے عدت کے 4 ماہ 10 دن گزار کے اگر کوئی جانا چاہتی ہے تو اس کو روکو نہیں، اور زبردستی اس کو گھر سے نکالو بھی نہیں کہ تیرا خامد گیا تو یہ گھر بھی تیرا نہیں ہے، چلو اپنے میکے چلی جاؤ یا کسی اور گوشے میں چلی جاؤ۔ نہیں، یہ خامد کا یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے جائے، وگرنہ اسی بات کو وصیت سمجھے کہ گھر سے بیوہ کو نکالا نہیں جائے گا۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے نکل جاتی ہیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیوہ خود چلی جاتی عدت کے ایام پورے کر کے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی ما فعلن فی انفسہن، جو بھی وہ کریں اپنے معاملے میں، اپنے نفس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، تمہیں اس کے بارے میں جواب دہی نہیں کرنا ہے۔ البتہ وہ جو اپنے بارے میں فیصلہ کرے میں معروف، اس میں معروف لازمی ہونا چاہیے، جو میں نے پہلے بھی پچھلے درس میں کہا تھا، یہ معروف کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے بڑی استعمال فرمائی ہے۔ معروف یعنی عقل سلیم اس کو تسلیم کرے، قانون جو معاشرے کی اقدار ہیں وہ بھی اس کو مانتی ہوں، خود شریعت اسلامی کے مزاج کے مطابق عورت نے فیصلہ کیا ہو۔ اب یہ کہ کسی کے ساتھ آشنا کے ساتھ فرار ہو جانا، یا ایسی آشنائیاں جس میں گھرانہ آباد نہیں ہوتا، الٹا یہ خود مشقت میں پڑ جائے گی خاتون، اور کسی کے چکمے میں آ گئی ہے، دھوکے میں آ گئی ہے، تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عورتوں کی عزت و ناموس کا پاسدار ہے، اور اسلام
ان کو عزت اور وقار اور تحفظ دینے آیا ہے، اس لیے معروف کا لفظ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ استعمال فرماتے ہیں۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو معروف طریقے سے ساز و سامان زندگی دیا جائے گا، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر۔ پہلے ذکر تھا کہ علی المحسنین، یہ محسنین پر حق ہے، اب متقین پر حق ہے۔ گویا صاحب تقوی اور صاحب احسان جو حکمت سے بڑھ کر اور کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دینے والے ہیں، ان لوگوں کو یہی زیبا ہے کہ وہ طلاق یافتہ عورتوں کو خالی ہاتھ گھر سے مت نکالے، کچھ دے دلا کے رخصت کرے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب اگر اللہ کی ان پالیسیوں سے ہٹ کر کوئی آئلی قانون بنائے گا، کوئی پارلیمنٹ، کوئی سینٹ، کوئی مقننہ، کوئی فورم، کوئی کابینہ، کوئی تھنکر، کوئی تھنک ٹینک، جو اللہ کے قانون سے ٹکرانے والے آئلی قوانین مرتب کرے گا، وہ عقل والے نہیں ہیں، وہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ ضرور دھوکہ کھائیں گے اور دھوکہ دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں کھول کھول کے، اس کے مطابق معاشرے کو چلاؤ گے تو یہی قرین عقل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔